نفاق اعتقادی حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں سے میں نے پڑھا اور اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ یہ ایک بڑا خطرناک روحانی مرض ہے۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک فرمایا کہ اگر یہ مرض موت کے ساتھ گیا تو خدشہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کفر پہ خاتمہ نہ ہو، جنت دوزخ کی تو بات ہی چھوڑ دینا۔ نفاق اعتقادی کیا ہے؟ اللہ کے احکامات، ان کے اوپر کچھ پہ عمل کرنا، کچھ کو ماننا اور کچھ سے ڈینائی کرنا، یعنی ان کو تسلیم ہی نہ کرنا یا اس کے اوپر بحث و مباحثہ کرنا۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ آج کل یہ مرض بہت بڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ پاک کے کتنے احکامات ایسے ہیں جو لوگوں کو ہضم ہی نہیں ہو رہے، بحثیں شروع کر دیتے ہیں، بھڑ جاتے ہیں آپ سے، سود کی بات لے لیں اور کمال ہو گئی ہے یار، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ۔ اور جناب دیکھیں جی، بزنس ہے، آخر جی انویسٹمنٹ ہے، اور یہ کہ اس سے کتنے لوگوں کا فائدہ ہے، کتنے لوگوں کو روزگار ملے گا، اور یہ چین چلے گی اور یہ ہوگا اور فلاں فلاں فلاں، وہ تعویلات دیے جا رہے۔ اللہ پاک نے سود کو حرام فرمایا، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، and that is it. There is no question، اس کے اوپر کوئی گفتگو نہیں ہے۔ دوسری طرف میرے دوستو، ایک المیہ خواتین کے ساتھ آج پردے کے احکامات اور جو اللہ نے پردے کے بارے میں فرمایا بہت مشکل ہو گیا ہے عورتوں کے لیے۔ اس کو سننا بھی گوارا نہیں ہے، سنتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، کمال ہو گئی ہے، یہ تو میرا دیور ہے نا، آخر میں گھر میں رہتی ہوں، میرے شوہر کا بھائی ہے، ارے وہ تو میرے کزن ہے نا، ہم لوگ ساتھ پلے بڑے۔ میرے دوستو ایک بات یاد رکھنا، یہ میں دیکھیں بھائی کسی سے لڑ نہیں رہا، میں تو لا شعی ہوں، میری کیا اوقات اور میری کیا حیثیت، میں تو قرآن کا پیغام دے رہا ہوں۔ جس نے قرآن حکیم سے ٹکر لی اللہ نے اس کو تباہ و برباد اور ذلیل و رسوا کر دینا، یاد رکھیے گا۔ چونکہ کچھ باتوں میں رعایت نہیں ہو سکتی نا، جھنجھوڑنا ضروری ہوتا ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اچھا بھائی، آپ سے نہیں ہو رہا نا، یا آپ سے نہیں ہو پا رہا، تو آپ کے یار بات یہ ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ پاک میں بڑا مجبور ہوں، میں بڑا کمزور ہوں، یا اللہ پاک یہ مجھ سے نہیں ہو رہا، چلو پھر بھی عافیت ہو جائے گی، بچت ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے ریزسٹنس کی اور آپ نے اور نہیں جی کیسے ہو سکتا، وہ دور اور تھا جی، دیکھیں کیسی باتیں کر رہے ہیں جی، وہ اونٹوں کا دور تھا، عرب کے صحرا تھے، آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی ہے، کہاں سے کہاں باتیں چلی گئی ہیں۔ یہ قرآن حکیم قیامت کے دن تک اسی طرح رہے گا، چاہے دنیا آسمان سے ساتوں یعنی مریخ پہ چلی جائے، کہیں پہ بھی چلی جائے، بھاڑ میں گئی ہے ہماری ٹیکنالوجی جتنی بھی ہے، یہ سب جو ہے نا یہ سارے کے سارے مادے ہیں اور یہ مایا ہے، فنا ہونے والی ہے۔ تو میرے دوستو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ قرآن پاک شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ سے اور سورہ ناس تک اللہ کے ایک ایک حکم پہ کہیں کہ آمنا و صدقنا، اے اللہ پاک ہم ایمان لائے۔ ہاں پھر وہی بات ہے کہ اگر نہیں ہو رہا تو اپنے آپ کو کمزور سمجھیں، اپنے آپ کو گلٹی سمجھیں اور اللہ پاک سے کہہ دیں۔ لیکن اگر کسی نے سینہ تان کے بحثیں شروع کر دیں تو بھائیو پھر اللہ ہی رحم فرمائے۔ پھر حضرت لاہوری رحمۃ اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر یہ مرض ہوا تو مرتے ہوئے یہ فیصلہ ہوگا کہ یہ کافر ہے یا مسلمان۔ حالانکہ مسلمان پیدا ہوا، مسلمان نام رکھا، پلا بڑا سارا، تو مجھے بتائیں نماز روزوں کا کوئی چکر نہیں ہے، کوئی ذکر نہیں ہے، زکوٰۃ کسی کی کوئی بات نہیں ہو رہی، یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ مسلمان مرے گا یا کافر۔ یہ اتنا یعنی یہ ارتداد قرآن ہے، ایک طرح سے قرآن سے مرتد ہونے والی بات ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی قدر کریں، اللہ کے کلام کی قدر کریں، ہمت کریں، کوشش کریں، اللہ پاک آسان کر دیں گے۔ اور جہاں پہ آپ صاحب تقصیر اپنے آپ کو سمجھیں تو بھئی اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ پاک کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں، یعنی اللہ کے سامنے عبدیت کا اظہار کریں، ڈھٹائی نہ کریں، سینہ مت تانیں، توڑ دے گا وہ، توڑ دے گا وہ۔